پاکستان میں خطے کے بڑے ملکوں کا بڑا اجلاس، خطے میں خوشحالی، نئے اکانومک ڈائیلاگ پر اتفاق، شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ خوشحالی کے لیے تجارت، سرمایہ کاری، خواتین اور نوجوانوں کی ترقی ضروری ہے۔ پاکستان، کرغزستان، بیلاروس، قازقستان، روس اور ازبکستان نے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی حمایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا، خطے کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ معاشی تعاون کے لیے ایسیو ممالک کو نئی حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا۔ سی پیک دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ ان منصوبوں کو محدود سیاسی نقطہ نظر سے دیکھنے کے بجائے سرمایہ کاری کرنا چاہیے۔ مستحکم افغانستان علاقائی ترقی کے لیے اہم ہے۔ عالمی برادری افغان حکومت سے مطالبہ کرے کہ اس کی زمین پڑوسی ممالک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ وزیر اعظم نے غزہ میں فوری اور غیر مشروع جنگ بندی کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ مجوزہ آئینی ترمیم پر جاتی عمرہ میں بڑی سیاسی بیٹھک، نواز شریف کی دعوت پر مولانا فضل الرحمان کی رائے بند آمد۔ نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف نے مولانا کا استقبال کیا۔ مریم نواز بھی استقبالیے پر موجود تھیں۔ صدر زرداری اور بلاول بھٹو بھی عشائیے میں شریک ہوں گے۔ مجوزہ آئینی ترامیم پر فیصلہ کن مشاورت ہوگی۔ تینوں جماعتوں میں آئینی ترامیم کے مشترکہ مسودے پر اتفاق رائے کا امکان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر، وزیر داخلہ محسن نقوی، اٹارنی جنرل منصور عثمان اور دیگر بھی شریک۔ عشائیے سے پہلے نواز شریف، شہباز شریف، اسحاق ڈار اور مریم نواز کی بیٹھک۔ مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کے اہم نکات پر باہمی مشاورت ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آئینی ترمیم کا متفقہ مسودہ تیار کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے حکومتی اتحادی ارکان کو کل دہرانے پر مدعو کر لیا۔ دعوت نامے ارسال۔ صدر آصف زرداری نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کل طلب کر لیے۔ سینٹ کا اجلاس دوپہر 3 اور قومی اسمبلی کا اجلاس شام 4 بجے ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل دوپہر 1:30 بجے ہوگا۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے آئینی ترامیم کے مسودے پر مشاورت۔ نیشنل پارٹی اور بی اے پی نے اپنا آئینی مسودہ پیش کر دیا۔ بلوچستان کی نشستیں 65 سے بڑھا کر 101 کرنے کی تجویز۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ شریک نہیں ہوا۔ شیری رحمان کہتی ہیں، راستوں کی بندش کے سبب کئی ارکان نہ پہنچ سکے۔ دیکھتے ہیں کل پی ٹی آئی کیا ڈرافٹ پیش کرتی ہے۔ مسودوں سے متعلق تجاویز پر مشاورت جلد مکمل ہو جائے گی۔ مجوزہ آئینی ترمیم کا سر ہے نہ پیر، اس کی ضرورت نہیں۔ آئینی ترامیم پی ٹی آئی کے لیے ہو رہی ہیں، ہمارے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، کل یہ خود اس گڑھے میں گریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، وفاقی حکومت بے وقوفی کر رہی ہے۔ لطیف کھوسا نے کہا، موجودہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ نہیں، اس اسمبلی کو اختیار نہیں کہ وہ آئین میں ترمیم کرے۔ یہ اسمبلی تو قانون میں بھی ترمیم کی مجاز نہیں۔ آئینی ترمیم کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے، اس کے خلاف وکلاء تحریک چلے گی۔ پی ٹی آئی والے پیغام دے رہے ہیں، جو غداری کرے گا اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ جان و مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ریاست نشان عبرت بنائے گی۔ لوگوں کو دھمکانے والے عناصر کے خلاف ریاست کی ریٹ قائم کی جائے گی۔ کوئی سیاسی جماعت یا لیڈر پاکستان سے بڑا نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، ایس سی او کانفرنس کے انعقاد سے معیشت کو فوائد حاصل ہوں گے۔ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق ایس سی او کا انعقاد کیا گیا۔ معیشت ترقی کر رہی ہے، ہم فارن پالیسی میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، آنے والے دنوں میں خوشخبریاں ملیں گی۔ جھوٹ پھیلا کر طلبہ کو اکسانے والا شخص گرفتار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، وعدہ کیا تھا سازش میں ملوث کسی شخص کو نہیں چھوڑوں گی۔ لاہور میں نجی کالج کی طالبہ سے زیادتی کا پروپیگنڈا کیا گیا، معصوم لڑکی اور خاندان بری طرح متاثر ہوا۔ پریس کانفرنس میں کہا، تحریک انصاف نے احتجاج اور جلسوں کی ناکامی کے بعد خطرناک منصوبہ بنایا۔ یہ جھوٹ بھی بولا گیا کہ بچی دم توڑ گئی، اس حد تک گر گئے کہ لاشوں اور بچوں کی آڑ میں سیاست کر رہے ہیں۔ گجرات میں جو بچہ ٹریفک حادثے میں زخمی ہوا اس کو بھی احتجاج سے جوڑ دیا۔ یہ ملک دشمن اور دہشت گرد جماعت ہے، اس کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو کالعدم تنظیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جلاؤ گھراؤ اور وغیرانے والوں کو نہیں چھوڑوں گی۔
مریم نواز پی ٹی آئی پر الزام تراشی کے بجائے انصاف کریں. دہشت گرد پی ٹی آئی نہیں نون لیگ ہے. بیرسٹر سیف کا وزیراعلی پنجاب کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا انصاف دینے کے بجائے لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں. پی ٹی آئی نے آپ اور آپ کی جماعت کی طرح بےہودہ سیاست نہیں کی. الزام تراشی کے بجائے شفاف تحقیقات کی جائیں. عوام کی توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش نہ کریں. لاہور میں طالبہ سے متعلق وائرل من گھڑت ویڈیو پر ڈیفنس تھانے میں مقدمہ درج. مقدمے میں کہا گیا کہ طالبہ اور اس کے والدین نے زیادتی کی تردید کی. والدین کے مطابق ان کی بیٹی 2 اکتوبر کو گھر میں گری جس کے باعث گہری چوٹ آئی. ڈاکٹرز نے 15 دن کا بیڈ ریسٹ تجویز کیا. طالبہ چوٹ لگنے کے بعد کالج سمیت کہیں نہیں گئی. بچی کے علاج کا اسپتال کا ریکارڈ بھی سامنے آ گیا جس کے مطابق لڑکی گردن میں درد کی شکایت پر 8 روز اسپتال میں داخل رہی. مبینہ واقعے کے خلاف طلبہ کا احتجاج. گجرات میں نجی کالج پر دھاوا بول دیا. ہنگامہ آرائی کے دوران سیکیورٹی گارڈ جام بحق. لاہور، فیصل آباد، میاں چنو، وہاڑی اور راولاکوٹ میں بھی مظاہرے. پاکستان کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی. اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا کامیاب سربراہ اجلاس. شاندار میزبانی پر مہمانوں کا اظہار تشکر. اجلاس سے پہلے مندوبین اور سربراہان کا گروپ فوٹو بنایا گیا. چینی وزیر اعظم ایس سی او سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد واپس چلے گئے. لی شیانگ نے کہا میں دوبارہ پاکستان آؤں گا. پاکستان چین کا فولادی بھائی ہے. شاندار میزبانی پر پاکستانی عوام اور وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف سے روسی ہم منصب کی ملاقات. 2 طرفہ تعاون کے تمام شعبوں پر تبادلہ خیال. تجارت، توانائی، علاقائی روابط، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق. وزیر اعظم نے برکس میں پاکستان کے لیے تعاون پر روسی وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. روسی وزیر اعظم نے ایس سی او سمٹ کے لیے پاکستان کے شاندار انتظامات کو سراہا. روسی وزیر اعظم سے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی ملاقات. روس کے وزیر اعظم نے گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ کیا. ایس سی او اجلاس میں پائیدار ترقی کی متعدد تجاویز کو منظور کیا گیا. تجارت، سرمایہ کاری اور معیشت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. علاقائی اور عالمی چیلنجز کے باوجود پاکستان ایس سی او چارٹر پر عمل کر رہا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ایس سی او سربراہان نے بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹوں پر تحفظات کا اظہار کیا. شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل بولے پاکستان نے کانفرنس کے کامیاب انعقاد کے لیے شاندار اقدامات کیے. اجلاس میں تجارت کے لیے مقامی کرنسی اور پروجیکٹ فائنانسنگ پر غور کیا گیا. دوستی میں کمی اور اچھی ہمسائیگی کہیں ناپید ہے تو وجوہات اور اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے. بھارتی وزیر خارجہ کی ایس سی او سمٹ کی صدارت پر پاکستان کو مبارکباد. کہا کورونا نے ترقی پذیر ملکوں میں بہت سے لوگوں کو بری طرح تباہ کر دیا. ایس سی او کا چارٹر واضح تھا کہ دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کیا جائے. ایس سی او کو ان چیلنجز کا جواب دینا چاہیے. ہماری کوششیں تبھی آگے بڑھیں گی جب چارٹر سے ہماری وابستگی مضبوط رہے گی. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی وطن واپسی. مہمان نوازی پر وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا شکریہ ادا کیا. صدر آصف علی زرداری سے ترکمانستان کے وزیر خارجہ راشد میردوف کی ملاقات. صدر مملکت کا اقتصادی تعاون، کاروباری تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور. صدر نے کہا تاپی گیس پائپ لائن منصوبہ دونوں ممالک کی اقتصادی ترقی میں مفید ثابت ہوگا. روسی ڈپٹی ٹرانسپورٹ منسٹر کی وفاقی وزیر مواصلات علیم خان سے ملاقات. مواصلات کے شعبے میں باہمی تعاون پر تبادلہ خیال. نئے منصوبوں پر غور کیا گیا. علیم خان نے کہا چین اور افغانستان سے وسط ایشیائی ممالک تک روڈ نیٹ ورک اہمیت کا حامل ہوگا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے آسان گھر اسکیم کا افتتاح کر دیا. کہتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ پلاٹ لے کر مکان بنا سکیں. اپنا گھر پروگرام کی پہلی اینٹ بانی نے لگائی تھی. کوئی کریڈٹ نہ لے. لوگ کہتے تھے کہاں ہے مکان. کے پی اور پنجاب میں بہت تعمیرات ہوئی. وزیر اعلیٰ سے خیبر کے کوکی خیل قبیلے کے عمائدین کی ملاقات. بے گھر افراد کی اپنے علاقوں میں واپسی کے مسئلے پر مشاورت. کلیئر علاقوں میں لوگوں کی واپسی کے لیے رجسٹریشن فوری شروع کرنے پر اتفاق.
دیگر افراد کی واپسی کے لیے متعلقہ اداروں سے آئندہ ہفتے اجلاس کر کے لاہ عمل بنایا جائے گا۔ جرگے کا ترکھم شاہراہ پر 75 روز سے جاری دھرنا بھی ختم کرنے کا اعلان۔ پاکستان نے انگلینڈ کو اسپن جال میں پھنسا لیا، انگلش ٹیم دوسرے دن کے اختتام پر بے بس۔ پاکستانی اسپنرز نے آخری سیشن میں 5 وکٹیں اڑائیں، ساجد خان کے 4، نعمان علی کے 2 شکار۔ انگلینڈ نے پہلی اننگز میں 6 وکٹوں پر 239 رنز بنا لیے، اوپنر بین ٹکٹ 114 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ انگلش ٹیم کو برتری ختم کرنے کے لیے مزید 127 رنز درکار، پاکستانی ٹیم 366 پر آل آؤٹ ہوئی۔ ساجد خان نے کہا ڈریم وکٹ جو روٹ کی تھی، جو روٹ سے کہا تھا آپ کے بھائی کو انگلینڈ میں آؤٹ کیا تھا، آپ کو بھی کروں گا۔ 300 رنز کے قریب ہدف دینے میں کامیاب ہوئے تو میچ جیت جائیں گے۔ میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے بغیر چیمپئنز ٹرافی کا سوچ بھی نہیں سکتے، امید ہے پورا ایونٹ پاکستان میں ہوگا۔ انگلش کرکٹ بورڈ کے سی ای او رچرڈ گولڈ کہتے ہیں دونوں ملکوں کے بغیر ٹی وی رائٹس پر اثر پڑے گا جسے تحفظ دینا ہوگا۔ اگر بھارت پاکستان نہیں آتا تو دوسرے آپشنز موجود ہیں۔ جے شاہ اب آئی سی سی کے سربراہ ہیں، انہیں راستہ نکالنا ہے۔ چیئرمین ای سی بی رچرڈ تھامسن نے کہا بھارت کا چیمپئنز ٹرافی میں نہ کھیلنا کرکٹ کے مفاد میں نہیں ہوگا، ابھی وقت ہے، ایسے فیصلوں میں وقت لگتا ہے۔ وفاقی کابینہ نے مزید 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی منظوری دے دی۔ شوگر ملز مالکان کو پیداوار 21 نومبر سے شروع کرنا ہوگی۔ برآمد چینی کی ریٹیل قیمت کا بینچ مارک فی کلو 145 روپے 15 پیسے مقرر ہے۔ قیمتیں مقررہ بینچ مارک سے بڑھنے پر چینی برآمد فوری منسوخ کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے جون سے اب تک مجموعی طور پر 7.5 لاکھ ٹن چینی برآمد کی اجازت دی گئی ہے۔ چینی برآمد کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں کوئی سبسڈی نہیں دیں گی۔ بانی پی چائے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی دوڑ سے باہر، چانسلر کے انتخاب کے لیے 38 امیدواروں کے نام جاری، بانی پی چائے شامل نہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے مطابق چانسلر کے امیدواروں کو یونیورسٹی کے مساوات اور فروغ کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسے افراد جنہیں کردار کی تفصیلات کی بنیاد پر غیر موزوں سمجھا جائے، کمیٹی انہیں خارج کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ الیکشن کمیٹی کا کام ممکنہ طور پر سیاسی یا متنازع شخصیات کو انتخاب لڑنے سے روکنا، جدید طرز حکمرانی کے معیار اور چانسلر کے رسمی کردار کی سالمیت اور روایت کو برقرار رکھنا ہے۔ پنڈ آدم خان کے نجی اسکول میں 8 سال کی طالبہ سے مبینہ زیادتی، ملزم گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ٹھیکیدار امتیاز نے طالبہ کو کینٹین میں زیادتی کا نشانہ بنایا، ڈاکٹرز نے زیادتی کی تصدیق کر دی۔ پاک پتن میں 10 سال کے بچے سے زیادتی، قوت گویائی اور سماعت سے محروم بچہ گھر سے چیز لینے نکلا تھا، دکاندار اور اس کا ساتھی گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ میٹرک اور انٹر کے طلبہ کو نمبرز اور پوزیشن کے بجائے گریڈ دیے جائیں گے۔ صوبائی حکومت نے نئی گریڈنگ پالیسی کا اعلامیہ جاری کر دیا، اطلاق آئندہ سال سے ہوگا۔ نئی پالیسی کے تحت اول، دوم اور سوم پوزیشن ختم کر دی جائے گی۔ 95% یا زائد نمبرز پر ایک غیر معمولی گریڈ دیا جائے گا، 90% پر شاندار اے گریڈ، 85% پر بہترین اے گریڈ کا درجہ دیا جائے گا، 80% پر بہت اچھا بی گریڈ، 75% پر اچھا بی گریڈ، 70% کو مناسب اچھا بی گریڈ اور 60% کو سی گریڈ دیا جائے گا۔ ٹیکس چور نہیں بچیں گے، فراڈ سیلز ٹیکس چوری میں ملوث لوگوں کو پکڑیں گے۔ چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگریال کا واضح پیغام، کہا فلائنگ انوائسز کا کام کرنے والوں نے تو گرفتار ہونا ہے، کمپنیوں کے سیلز ٹیکس میں فراڈ بھی پکڑے گئے ہیں۔ ایف بی آر افسران سیلز ٹیکس ریفنڈ پر پیسے لیتے ہیں، 5% امیر لوگوں میں سے متعدد ٹیکس نہیں دیتے، سال بھر ٹیکس اکٹھا کر کے قرض کے سود کی ادائیگی کرنا درست نہیں، کچھ ٹھیک کرنا ہے تو سچ بولنا ہوگا۔ کراچی میں ای بائکس کی لانچنگ، ایک مرتبہ چارجنگ پر 300 کلومیٹر کا سفر طے ہوگا۔ شرجیل انعام میمن نے بجلی سے چلنے والی ای بائکس کا افتتاح کیا، کہا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ جلد سے جلد ای ٹیکسیز لانچ کریں۔ حیدرآباد میں بھی ای بائکس بن رہی ہیں، کمپنی سے گزارش کی ہے کہ یہاں الیکٹرک گاڑیوں کا پلانٹ لگائیں۔ اقوام متحدہ میں ہرزہ سرائی پر پاکستان کا بھارتی مندوب کو کرارا جواب،
پاکستانی سفارتکار انصار شاہ نے کہا جموں کشمیر کبھی بھارت کا حصہ نہیں رہا، نہ کبھی ہوگا۔ یہ متنازع علاقہ ہے جس کے حتمی فیصلے کا حق کشمیری عوام کے پاس ہے۔ بھارت کشمیری عوام کو ان کا حق دینے کے بجائے پاکستان کے خلاف جاہلیت کا راستہ اپنا رہا ہے اور آزاد کشمیر پر قبضے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ پاکستان اس کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے مقبوضہ کشمیر کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ سری نگر میں حلف برداری کی تقریب میں کانگریس رہنما راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے بھی شرکت کی۔ نیشنل کانفرنس نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے وعدے پر ووٹ مانگے تھے۔ دہشت گرد اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، غزہ پر مسلسل بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 61 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ہسپتال کے صحن میں راکٹ گرنے سے 20 سال کا لڑکا جھلس گیا۔ جبالیہ کا 11 روز سے محاصرہ، 4 لاکھ سے زائد افراد محصور ہو گئے۔ صہیونی فوج کی شمالی لیبنان پر بھی بمباری، مکان اور طبی مراکز کو نشانہ بنایا گیا، 10 افراد لقمہ اجل بنے، متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے داہیہ کے علاقے کو خالی کرنے کی دھمکی دے دی، ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور۔ حزب اللہ کی جانب سے جوابی کارروائی میں اسرائیل کے شمالی علاقوں میں 50 راکٹ داغے گئے۔ اسرائیل 1 ماہ کے اندر غزہ میں کارروائی بند کرے ورنہ فوجی امداد روک دی جائے گی۔ امریکہ نے اسرائیل کو 30 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ خط میں لکھا غزہ میں انسانی صورتحال بدتر ہو چکی ہے، 30 دن کے اندر انسانی امداد کی رسائی میں اضافہ کیا جائے، بصورت دیگر فوجی امداد میں کٹوتی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے غزہ میں 4 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کے لیے اشیاء ضروریہ کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ فرانسیسی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں گرما گرمی۔ فرانسیسی میڈیا کے مطابق صدر ماکرون نے لبنان تنازع پر نیتن یاہو کو فون کیا اور کہا اسرائیل اقوام متحدہ کے فیصلوں کی پابندی کرے، یہ اقوام متحدہ کے فیصلوں کو نظر انداز کرنے کا وقت نہیں ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ آج مقبوضہ کشمیر کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھائیں گے۔ سری نگر میں حلف برداری کی تقریب میں کانگریس رہنما راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی بھی شرکت کریں گے۔ نیشنل کانفرنس نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے وعدے پر ووٹ مانگے تھے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہید ملت خان لیاقت علی خان کا آج 73واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ لیاقت علی خان نے قائد اعظم محمد علی جناح کا دست راست بن کر قیام پاکستان کے لیے شب و روز کام کیا۔ 16 اکتوبر 1951 کو انہیں راولپنڈی میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کو قائد ملت اور شہید ملت کے خطابات سے نوازا گیا۔ قائد ملت کی زبان سے نکلنے والے آخری الفاظ تھے خدا پاکستان کی حفاظت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے عالمی باکسر محمد وسیم کی ملاقات۔ سرفراز بگٹی نے محمد وسیم کو 13 مقابلے جیتنے پر مبارکباد دی، کہا آپ ہمارا فخر ہیں، ہر ممکن معاونت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ کھیل و ثقافت کو محمد وسیم کی معاونت کے لیے سمری بھجوانے کی ہدایت کر دی۔ آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کی رونقیں، پاکستانی تھیٹر پلے چتورائی پیش کیا گیا، فنکاروں کی بہترین پرفارمنس شائقین نے بھرپور داد دی۔